المؤمنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا اصل نام جو ہے وہ رملہ ہے اور آپ کی کنیت ام حبیبہ ہے۔ اب آپ کو ام حبیبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دراصل جو ان کے پہلے خامند تھے ان میں سے ایک بیٹی تھی جس کا نام حبیبہ تھا، اس نام کی وجہ سے آپ کی کنیت جو ہے یہ ام حبیبہ ہوئی۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو سفیان کی بیٹی اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ خاندان جو مسلمانوں کے خلاف تھا اور ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا، اور اس خاندان کے اندر پیدا ہونے والی ایک بیٹی حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ آپ کے جگرے کو دیکھیے کہ اس وقت جب قبیلے والے سارے کے سارے ایمان والے نہیں تھے، مشرک تھے، کافر تھے، لیکن حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ صرف اکیلے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام جب قبول کیا تو ساتھ اپنے خامند کو بھی لے کر آئی، یعنی یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جو ان کی یعنی حضرت سیدہ ام حبیبہ کی والدہ ہیں وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی پھپھو ہیں، یعنی پھپھی ہیں ان کی والدہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور جب یہ دونوں میاں بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد اسلام کو قبول کیا، کفار مکہ کا دباؤ اور پھر جو مشرکین مکہ تھے وہ جو دباؤ رکھتے تھے، ظلم اور ستم کرتے تھے، اس ظلم و ستم کی وجہ سے ان کو اور ان کے خامند کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنا پڑی۔ اب دیکھیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب انہوں نے ہجرت حبشہ کی تو حبشہ کی جانب ہجرت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ بھی شامل تھی، اور حضرت جعفر طیار وہ بھی شامل تھے، اور ان کی جو بیوی تھی وہ بھی اس ہجرت کے اندر حبشہ کی جانب جو ہجرت کی اس کے اندر شامل تھے۔ اور جب ہجرت حبشہ ہوتی ہے، حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے جو پہلے خامند تھے حبشہ پہنچتے ہیں، تو حبشہ پہنچ کر ان کا جو پہلا خامند تھا، حالانکہ وہ مسلمان تو ہو چکا تھا، لیکن حبشہ پہنچ کر اس کا ایک دوست بن گیا جو عیسائی تھا۔ اب عیسائی دوست کے ساتھ اس کی کیا ہو گئی، دوستی ہوئی، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی اس دوست کی کہ وہ برے کاموں کے اندر ملوث رہتا تھا، اور اس نے ان کو بھی یعنی جو حضرت سیدہ ام حبیبہ کے پہلے خامند تھے ان کو بھی شراب نوشی کے اندر لگا دیا۔ اب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کو علم ہوا، منع بھی کرتی تھی کہ آپ اس کام سے باز آ جائیں، لیکن اس کی کیفیت کے اندر یعنی جب وہ شراب کی حالت کے اندر مگن رہتا تھا تو حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خواب دیکھا۔ ایک خواب کیا تھا؟ خواب دیکھتی ہیں کہ میں نے اپنے خامند کو دیکھا کہ اس کا چہرہ جو ہے یہ بالکل سیاہ ہو چکا ہے، کالے رنگ کا ہو چکا ہے۔ خواب دیکھا، جب خواب دیکھا صبح اٹھی بڑی پریشان کہ میں نے اپنے خامند کو دیکھا اس حال کے اندر کہ اس کا چہرہ مسخ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، لیکن اس خواب کو اپنے خامند کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ اب انتظار کرنے لگی۔ اب کچھ ایک وقت گزرا، عرصہ گزرنے کے بعد حضرت سیدہ ام حبیبہ کے جو پہلے خامند تھے وہ آپ کے پاس آیا اور حضرت سیدہ ام حبیبہ سے کہنے لگا، اے ام حبیبہ، میں یہ ادھر آ کر یعنی حبشہ میں آ کر یہ بات سمجھا ہوں کہ اسلام سے بہتر دین ہے عیسائیت، کیوں نہ ہم عیسائیت کو قبول کر لیں۔ اب یہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات تھی کہ اسلام کو قبول کیا اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر مرتد ہو جانا اور اسلام کو چھوڑ کر پھر عیسائیت کی طرف راغب ہو جانا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتا ہے کہ آپ بھی
مسلمان ہیں اور آپ بھی عیسائیت کو قبول کر لیں، میں بھی قبول کر لیتا ہوں۔ وجہ پوچھی، وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا دراصل وجہ یہ ہے کہ میں نے اسلام سے بہتر عیسائیت کو پایا۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیسے پایا؟ وجہ یہ تھی کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہر ایک چیز کو پراپر قانون کے طور پر لے کے چلتا ہے، اور عیسائیت کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اس کو آسانی لگتی تھی۔ تو اس نے کہا وہاں پر تو شراب اور اس کے علاوہ شکار کرنے کی بھی اجازت ہے، کھلی چھٹی ہے عیسائیت کے اندر، تو کیوں نہ ہم اسلام کو چھوڑیں اور عیسائیت کو قبول کریں۔ لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں عیسائیت کو قبول نہیں کر سکتی۔ جب اسلام کو ہم نے پا لیا، اسلام ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد ہم کسی اور نبی کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس نے آپ کی بات کا انکار کیا۔ لیکن اس وقت جو آپ کو خواب آیا تھا نا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ تمہارا چہرہ جو ہے وہ مسخ ہو چکا ہے، اس وقت اس کی تربیت کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے پھر اس وقت یہ خواب سنایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ اس خواب کے اندر تمہارا چہرہ کالا ہو چکا ہے، مسخ ہو چکا ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب خواب سنایا اس کی تربیت کرنے کے لیے، لیکن اس تربیت کا بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، اور پھر اسی طرح اپنی زندگی کو گزار رہا تھا کہ شراب پیتا اور نشے کی حالت کے اندر ہی پھر یہ انتقال کر گیا، مر گیا، مرتد ہو کر مرا، تھا مسلمان لیکن پھر عیسائیت کو قبول کیا، اور عیسائیت کو قبول کرنے کے بعد پھر اس دنیا سے چلا گیا، مرتد ہو کے مرا۔ لیکن حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب دیکھیں جب خامند فوت ہو جائے تو اس بیوی کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تھی بھی حبشہ کے اندر، عرب کے اندر بھی نہیں تھی، مکہ میں بھی نہیں تھی، مدینہ میں بھی نہیں تھی، تھی بھی حبشہ کے اندر، اور وہ ہجرت جہاں پر حبشہ کے اندر نجاشی بادشاہ نے آپ کو پناہ دے رکھی تھی، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کیفیات کے اندر اپنی جب شب و روز گزار رہی تھی، تو حبشہ کی جانب سے ایک شخص آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو قافلہ حبشہ کی جانب بھیجا تھا ذرا اس قافلے کی تو خبر لیجئے۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملات ہیں؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ عرب کے سردار جو لوگ ہیں ان کی بیٹی ام حبیبہ جو ہے وہ آج کل بڑے مشکل دور کے اندر سے گزر رہی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کس انداز کے اندر؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کا خامن جو ہے وہ فوت ہو گیا، اور ان حالات کے اندر وہ اکیلی ہے، اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنے ایک صحابی کو یہ خط لکھ کر بھیجا کہ جاؤ نجاشی کے دربار میں اور نجاشی بادشاہ کو جا کر یہ میرا پیغام دے دو کہ اگر حضرت سیدہ ام حبیبہ جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، تو نجاشی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم میرا نکاح جو ہے یہ ام حبیبہ کے ساتھ کر دینا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی پروانہ ہاتھ میں لیا حبشہ میں پہنچتا ہے، نجاشی کے دربار میں، وہاں پر پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، اور اس پیغام کے پہنچنے سے پہلے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب یہ تھا، رات کو سوئی ہوئی تھی کہ خواب کے اندر دیکھتی ہیں کہ کوئی کہنے والا، کوئی منادی ندا کر رہا ہے، اے ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ جب یہ آواز میرے کانوں میں پڑی نا، میں خوشی سے لرز اٹھی، اور خوشی کی انتہا نہیں تھی، لیکن ایک خواب تھی، اور اٹھی تو ایک کیفیات مختلف تھی۔ اور پھر دیکھتی ہیں کہ جب یہ نجاشی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروانہ پہنچا، خط پہنچا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیغام کو سن کر نجاشی نے اپنی کنیز کو حضرت سیدہ ام حبیبہ کے پاس بھیجا، اور بھیج کر یہ کہا کہ جاؤ ام حبیبہ سے پوچھو کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پیغام بھیجا ہے۔ اب کنیز حضرت سیدہ ام حبیبہ کے پاس پہنچتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو حضرت سیدہ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ زندگی کی ساری جو ٹینشنیں تھی، جو پریشانیاں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سن کر وہ ساری کی ساری میری ٹینشنیں، میری پریشانیاں ختم ہو گئی، کہ حضور کا پیغام مجھے پہنچا ہے کہ میں تم سے کیا کرنا چاہتا ہوں، اگر تیری اجازت ہو تو نکاح کرنا چاہتا ہوں۔
حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب یہ پروانہ پہنچا، اب اس کیفیت کو دیکھیں کہ جب کنیز آتی ہے، آ کر پیغام دیا، اور پیغام دینے کے بعد حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پیغام کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا۔ قبول کرنے پر آپ کے ہاتھوں میں کنگن تھے، 2 کنگن چاندی کے اتارے، ہاتھ سے انگوٹھیاں اتاری اور اتار کر اس کنیز کو تحفے میں دے دی کہ تو نے یہ خوشی کی خبر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی مجھ تک پہنچائی ہے، اس خوشی کی خبر کو میں یہ محسوس کرتی ہوں، اور یہ جو چاندی کے کڑے ہیں اور ساتھ جو انگوٹھیاں ہیں یہ تو میں تحفے میں عطا کرتی ہوں۔ اور ساتھ نجاشی نے یہ بھی ایک پیغام دیا تھا کہ اگر یہ نکاح آپ کو قبول ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے قبول ہے، تو پھر اپنا ایک وکیل مقرر کریں، اور اس وکیل کو مقرر کرنے کے بعد پھر ہم آپ کا نکاح کر دیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت خالد جن کا نام تھا، ان کو آپ نے اپنا وکیل مقرر کیا۔ تو جس صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط نجاشی نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کیا، اسی شام حضرت سیدہ کا نکاح جو ہے یہ نجاشی کے دربار میں حبشہ کے اندر پڑھایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، حضور نے اپنا وکیل مقرر کر کے بھیجا تھا حضرت عمر کو، اور نجاشی نے پھر اس کیفیت کے اندر سارے کے سارے صحابہ کو بلایا، اور وہاں پر جناب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے بھائی حضرت جعفر طیار بھی اس مجلس کے اندر موجود تھے، اور نجاشی نے پھر دعوت کی، سارے مسلمانوں کو بلا کر حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھایا، اور خود نجاشی نے کھڑے ہو کر، جب سارے کے سارے لوگ موجود تھے تو کھڑے ہو کر سب سے پہلے خطبہ دیا، پھر 400 دینار جو حق مہر تھا وہ خود مقرر کیا کہ 400 حق مہر کے عوض میں تمہارا نکاح اے ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور نجاشی نے وہ 400 جو دینار تھے وہ خود اپنی جیب سے ادا کیے، اور اسی وقت حضرت خالد کو دیے کہ جاؤ تم حضرت ام حبیبہ کو عطا کرو، دے دو، کہ ہم ان کا نکاح کیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اور اس مجلس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوتا ہے، اور نکاح کے بعد پھر حضرت خالد نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد جو آپ کو 400 دینار ملے تھے نا حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے، نجاشی کی طرف سے، آپ نے اس میں سے 50 دینار لیے، 50 دینار لے کر اس کنیز کو دیے۔ وہ جو کنیز پیغام لے کر آئی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا، پہلے تو آپ کے پاس صرف چاندی کے کنگن تھے اور کچھ انگوٹھیاں تھیں جو اس وقت تحفے میں عطا کی، اس وقت آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن جب پیسے آئے تو ان میں سے 400 میں سے بھی 50 ریال آپ نے اٹھائے اور اس کنیز کو دیے، اور اس کنیز نے لینے سے انکار کر دیا، اس نے کہا یہ میں رقم نہیں لینا چاہتی۔ پوچھا وجہ تو بتاؤ کیوں نہیں لینا چاہتی؟ تو اس کنیز نے کہا کہ مجھے نجاشی نے منع کیا ہے کہ تم نے حضرت سیدہ سے کوئی بھی چیز نہیں لینی، اور پھر اس کنیز نے وہ کنگن، وہ انگوٹھیاں اور 50 روپے جو تھے دینار وہ حضرت سیدہ ام حبیبہ کو واپس کر دی۔ فرمایا کہ یہ آپ کو جو آپ نے مجھے تحفے کے طور پہ دیے تھے میں یہ نہیں لینا چاہتی، یہ میں آپ کو واپس کرتی ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ سے پیغام بھیجا تھا حضرت عمر کے ہاتھ کہ نجاشی کو یہ پیغام بھی دینا، اگر وہ پیغام حضرت سیدہ ام حبیبہ مان لیں تو پھر جو حبشہ کی جانب لوگ ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے، یہ تقریباً بات ہے 6 سے 7 ہجری کی، اور اس وقت جب غزوہ خیبر کی لڑائی، غزوہ خیبر کا مارکہ ہوا، اس وقت یہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سیدہ ام حبیبہ کے ساتھ ہوا۔ اور پھر دیکھیں کہ جب یہ حضرت عمر حبشہ پہنچتے ہیں، پھر نجاشی سے کہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی پیغام دیا کہ جو حبشہ کی جانب مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں نا، آپ ان کو ہمیں واپس بھیج دیں، یعنی مدینہ اب امن ہے، سکون ہے، تو ان لوگوں کو آپ مدینہ واپس بھیج دیں۔ تو پھر نجاشی نے 2 کشتیاں بک کی تھی۔ کتنی کشتیاں؟ 2 کشتیاں، اور ان کے اندر جتنے بھی حبشہ کی جانب ہجرت کر کے لوگ چلے گئے تھے ان سارے کے سارے لوگوں کو ان کشتیوں میں سوار کر کے مدینہ کے ساحل پہ پہنچایا گیا، اور اس لشکر کی جو قیادت کر رہے تھے وہ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تھی، جو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے بھائی ہیں۔
اور انہی کے ہاتھ پر نجاشی بادشاہ نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ مدینہ کے ساحل پہ پہنچے تو اس وقت مدینہ کے ساحل سے پھر اونٹوں پر سوار ہو کر حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پھر مدینہ میں لایا گیا۔ جب آپ مدینہ آئی تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود نہیں تھے۔ 1400 صحابہ کو لے کر غزوہ خیبر یعنی خیبر کی لڑائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور اللہ رب العزت نے اس جنگ کے اندر، اس غزوہ کے اندر آپ کو فتح عطا فرمائی۔ اور پھر دیکھیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں حضرت سیدہ ام حبیبہ تشریف لائی، اس وقت آپ کے حرم میں پہلے 7 ازواج امہات المؤمنین موجود تھی، یہ 8ویں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے اندر کیا ہوئی؟ تشریف لائی۔ لیکن اس سے پہلے حضرت خدیجہ اور ایک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جن کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے علاوہ 8 یہ بنتی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے اندر موجود تھے۔ اب دیکھیں کہ ان کا جو زہد اور تقوی تھا کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن کے اندر 12 رکعت نفل پڑھتا ہے، ایک دن کے اندر جو شخص 12 رکعت نفل پڑھتا ہے، اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کے لیے ایک گھر تعمیر کرتا ہے، اور صرف گھر تعمیر نہیں کرتا، ایک ایسا محل بناتا ہے کہ جو صرف اور صرف اسی شخص کو دیا جاتا ہے کہ جو ایک دن کے اندر 12 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ یہ پاس بیٹھی تھی حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم کھاتی ہوں اور آپ کو گواہ بناتی ہوں اور آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں ہر دن 12 رکعت نفل ادا کیا کروں گا۔ یہ دیکھیں، یہ محبت ہے، یہ عبادت کی چاشنی ہے کہ ایک دن کے اندر میں کبھی بھی فرض نماز تو دور کی بات، واجبات تو دور کی بات، لیکن نفل بھی 12 رکعت کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اور پھر یہاں تک آپ کی 73 سے 74 سال عمر تھی، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ان کا وصال ہوتا ہے، بھائی بھی تھے، اور پھر اس دور کے اندر وصال ہوا، تقریباً 73 سال عمر ہے، اور 73 سال عمر ہونے تک بھی آپ نے ہر روز 12 رکعت جو نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا نا، وہ آپ نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور ہر روز 12 رکعت نفل پڑھا کرتی تھی۔ کس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے ایک دن کے اندر 12 رکعت نفل پڑھے اور پھر وہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں ایک گھر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، جو عقیدت تھی، اس انداز کو دیکھیے۔ آپ کے والد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جن کا نام حضرت ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوتے ہیں، لیکن جب صلح حدیبیہ کے اوپر مسلمانوں کا اور کفار کا آپس میں معاہدہ ہوا، پھر کفار کی طرف سے اس معاہدے کو توڑا گیا، پھر 3 شرائط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی کہ ان 3 شرائط میں سے جو تم منظور کرنا چاہتے ہو کر لو۔ تو کفار مکہ نے آخری جو شرط تھی کہ ہم اس معاہدے کو توڑتے ہیں، اس کو منظور کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس شرط کو منظور کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر معاہدہ تو ٹوٹ چکا تھا، لیکن جب کفار مکہ اور قریش مکہ کے لوگوں نے، جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا یہ تو معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں، تو ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم جا کر بات کرو کہ ہم اپنے اس معاہدے پر دوبارہ پابند ہوتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی بات نہیں مانی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچا، وہاں بھی کوئی نہیں بات بنی، پھر فاروق اعظم کے پاس پہنچا، وہاں بھی کوئی نہیں بات بنی، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس پہنچا، پھر بھی کوئی نہ بات بنی۔ اب جا کر اس کے پاس جب کوئی اور حربہ نہیں تھا تو اس نے کہا میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہے اور ام المؤمنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، حضور اس کی بات کو پسند کریں گے، اس کی بات کو تسلیم کریں گے۔ تو یہ 15 سال بعد میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ اس وقت ایمان لے کر آئی جب خاندان کے سارے لوگ جو تھے وہ کیا تھے؟ نان مسلم تھے، ابھی تک اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور 15 سال بعد ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر میں آتا ہے۔ آج جن کے پاس بیٹیاں ہیں وہ دیکھیں، وہ اندازہ لگائیں کہ بیٹی اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہے، کہ ایک باپ جب اپنے بیٹی سے ملتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور پھر 15 سال کے بعد اگر کوئی باپ اپنی بیٹی سے ملے تو اس بیٹی کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے. اب باپ تھا، پردے کی تو مسئلہ نہیں تھا. حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد سے ملتی ہیں تو اس چارپائی کے اوپر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے، جب بیٹھنے لگا نا تو حضرت سیدہ ام حبیبہ بیٹی نے باپ کے نیچے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو کھینچ لیا. اب دیکھیں کہ یہ رسول اللہ سے محبت تھی حضرت سیدہ ام حبیبہ کی کہ سگا باپ ہے، 15 سال بعد ملاقات ہو رہی ہے، لیکن رسول اللہ کے بستر کو اپنے باپ کے نیچے سے کھینچ لیا. اب جب بستر کو کھینچا نا تو اس وقت ابو سفیان بولا کہ اے میری بیٹی، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، کیا یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں اس بستر کے قابل نہیں؟ کیا یہ بستر میرے قابل نہیں تھا جو تو نے میرے نیچے سے نکال لیا، یا میں اس بستر کے قابل نہیں؟ تو حضرت سیدہ ام حبیبہ کے وہ الفاظ سننے والے ہیں، اس دل کی تختی پہ لکھنے والے ہیں کہ وہ کتنے سنہری الفاظ تھے. فرمایا کہ اللہ وہ رب جو اپنے محبوب کے جسم پر ایک گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ رب جو اپنے محبوب کے جسم پر ایک گندی مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، تو میں ام حبیبہ رسول اللہ کے پاک بستر پر ایک پلیت کو کیسے بیٹھنے دے سکتی ہوں؟ حالانکہ باپ ہے، 15 سال بعد ملاقات ہو رہی، لیکن فرمایا کہ تو مشرک ہے تو عرب کا سردار ہے، تو عرب کا سردار، قریش کے اندر تیری بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، لیکن تو بتوں کی پوجا کرتا ہے، تو مشرک ہے اور تو ایک خدا کو نہیں مانتا، تو رسول اللہ کے بستر کے قابل ہی نہیں کہ میں اس بستر پر تمہیں بٹھاؤں. اب دیکھیں نا، یہی حضرت ابو سفیان کے ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بیٹی نے جو باپ کو تانا دیا تھا کہ بیٹی جھنجھوڑ رہی تھی اپنے باپ کو کہ تو عرب کا سردار ہے اور بتوں کی پوجا کرتا ہے، یہ بھی ایک وجہ تھی کہ آپ کے اسلام قبول کیا. تو بعد میں جا کر فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے اسلام کو قبول کیا اور پھر یہ باقی جتنا بھی خاندان تھا انہوں نے اسلام قبول کیا. تو حضرات محترم، یہ وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آتی ہیں. اور پھر ان کا جب انتقال ہوا تو اس وقت انتقال ہوا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تھا، اور جنت البقیع کے اندر ان کی قبر انور ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج، کتنی؟ 9 ازواج، اور ہماری مائیں امہات المؤمنین 9 ازواج جو ہیں وہ جنت البقیع کے اندر مدفن ہیں. کتنی ازواج؟ 9 ازواج جنت البقیع کے اندر مدفن ہیں، اور 9 کی جو قبریں ہیں وہ ایک ہی رخ کے اندر ہیں، ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی سمت کے اندر